مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں۔ لا يمسه إلا المطهرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ تنزيل من رب العالمين، اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے۔ وأنتم حينئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ فلولا إن كنتم غير مدينين، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں۔ ترجعونها إن كنتم صادقين، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ۔ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے۔ وأما إن كان من المكذبين الضالين
فنزل من حمیم. اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی، وتصلیۃ جحیم. اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا. ان هذا لهو حق اليقین. یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے. فسبح باسم ربک العظیم. تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے اور تعلیمات قرآن سے ہمیں آگاہ ہونے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. قرآن مجید کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، سیکھا جائے، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے تو یقیناً یہ ایک کامیاب زندگی کہلائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اس میں انسان کے دل کو سکون عطا فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر اور اس کی خدمت کرتے ہوئے گزارا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں چمکایا ہے اور ان کا تذکرہ تاریخ کے اوراق میں باقی رکھا ہے. انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک زبردست ہستی جن کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے کئی ایسے گوشے ہیں جن کو شامل سلسلہ کیا جائے گا، جن پر گفتگو کی جائے گی. نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا صلی علی محمد. جو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مساء پڑھے صدا صلی علی محمد. حشر میں سالک حزین تھام کے دامن نبی، عرض کرے برملا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. اللہ 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 لا الہ الا ماہ ربیع الاول آیا، رب کی رحمت ساتھ ملایا، وقت مبارک رات سہانی، صبح کا تڑکا ہے نورانی، پیر کا دن
چمکا عرشی تارا آج کی رات برات رچی ہے آمنہ کے گھر دھوم مچی ہے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار یا نبی اللہ اللہ لا الہ الا صدقے تم پر دل و جان ملا تم نے بخشا ہم کو ایمان ملا کل جہاں کی مائیں تم پر فدا تم محمد کی بنی آمینہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار یا نبی اللہ اللہ لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو آیات الریتیم بارہ ربیع الاول کو آیات الریتیم ماہ نبوت بہر رسالت ماہ نبوت بہر رسالت صاحب خلق عظیم یا نبی اللہ اللہ لا الہ الا پڑھیے اللہ اللہ لا الہ الا اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے اول و آخر سب کچھ جانے اول و آخر سب کچھ جانے اول و آخر سب کچھ
سوچے جانے دیکھے بعیدوں قریب اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اول و آخر سب کچھ جانے اول و آخر محمد حمید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جانے سے پیارا راج دلارا جانے سے پیارا راج دلارا رحمت کے سرکار یا نبی اللہ 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 کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دساں کی میں مصطفیٰ دی سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو جڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی سب نالوں پیارا حمید و محمود اور محمد حمید و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جانے سے پیارا راج دلارا جانے سے پیارا راج دلارا رحمت کے سرکار یا نبی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس دنیا میں ایسے نفوس قدسیہ کو بھیجا کہ جو اسلام کے حق اور سچ ہونے کو بیان کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال ظاہری ہوتا ہے، اس کے بعد اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی جب تک نقوش پر خدمت اسلام ہوتی رہی اور جو کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کا نام بلند رکھا ہے، ان کے تذکرے باقی ہیں۔ اور وہ نفوس قدسیہ جو زمانے کی رعایت نہ کریں بلکہ صرف دین کی سمجھ بوجھ کے لیے کام کریں اور دین کی خدمت کے لیے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بھی بناتا ہے اور دین اسلام کی وسیع تر خدمت ان سے لی بھی جاتی ہے۔ ایسے ہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم نام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جنہیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے مبلغین سے مدنی پھول شامل کرنے ہیں، لیکن ایک
روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے افراد کو بھیجتا رہتا ہے ہر صدی کے آغاز میں، ابتدا میں، جو اس دین پر آنے والی مشکلوں کو اور دین کے سامنے کھڑے ہونے والے فتنوں کو دور کرتے ہیں اور دین کا اجلا چہرہ لوگوں کے سامنے پھر پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، لیکن اس روایت کے تحت ایک زبردست ہمیں قول ملتا ہے حضرت شیخ الاسلام بدر الدین ابدال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ صدی کے ختم ہوتے ہوتے علماء امت بھی ختم ہونے لگتے ہیں، یعنی جو علماء کی ایک تعداد ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، دینی باتیں مٹنے لگتی ہیں، بد مذہبی اور بدعت ظاہر ہوتی ہے، اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو ظاہر کرتا ہے جو ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان برائیوں کو سب کے سامنے علل اعلان بیان کرتا ہے اور دین کو از سر نو نیا کر دیتا ہے۔ وہ سلف صالحین کا بہترین عوض، خیر الخلف اور نعم البدل ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی بزرگان دین میں سے ایک ہیں، اور آپ کی شخصیت کا ابتدائی تعارف اور کچھ حالات زندگی آئیے رکن شورا سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں رکن شورا ہماری اس حوالے سے کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان ہستیوں میں سے ہیں جو بڑی مؤثر رہی ہیں، اور ان کا تعلق فاروقی خاندان سے، سبحان اللہ، اور فاروقی خاندان کی خدمات سے کون واقف نہیں۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں شیخ عبدالاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے اور معقولات پر ان کی بڑی دسترس تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا، اور جو یہ فلسفہ ہے، منطق ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی دسترس حاصل کی، اور یہ بچپن سے ہی تصوف کی جانب مائل تھے، اور یہ اکرام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور عالم دین تھے، عالم دین شیخ طریقت تھے حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ چشتیہ صابریہ کے بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں، تو یہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ حضور میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابھی آپ چھوٹے ہی تھے شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ علم دین حاصل کر لیں۔ پھر یہ ان کے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر انہوں نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور پھر علم دین میں کمال پایا، یعنی جو ہے وہ یہاں معقولات پر تو ان کی دسترس تھی، ساتھ جو ہے وہ منقولات پر بھی جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ درک رکھتے تھے، یعنی ماہر تھے معقولات کے بھی اور جو ہے وہ منقولات کے بھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دوبارہ آستانے پر گئے، گنگوہا میں گئے، تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ کے جو بیٹے تھے شیخ رکن الدین گنگوہی، پھر ان کے دستے اقدس پر انہوں نے بیعت کی۔ تو یوں یہ چشتیہ صابریہ سلسلے کے شیخ طریقت بھی ہیں، اور ہمارے جو عدنان بھائی ہیں یہ بھی چشتی صابری ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ انہوں نے جو ہے وہ یوں تصوف کی یعنی پھر بڑا مقام پایا شیخ عبدالاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ ان کے گھر میں جو ہے وہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، سبحان اللہ، اور یہ یعنی جامع المعقول والمنقول کے یہاں شیخ احمد سرہندی یہ پیدا ہوئے، اور یہ 700 یعنی یہ 971 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ تو پھر انہوں نے علم دین حاصل کیا، حضرت یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ، یعقوب اور اسی طرح حضرت شیخ کمال رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، اپنے والد صاحب سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ یعنی معقولات اور منقولات سب میں یہ بھی بڑے ماہر تھے، شیخ احمد بھی، اور والد صاحب سے ہی انہوں نے چشتیہ صابریہ سلسلے میں جو ہے وہ فیض پایا، بیعت کی، سبحان اللہ، اور خلافت بھی حاصل ہوئی۔ پھر جو ہے یہ ایک اور کیتھل علاقہ ہے جو ہریانہ میں ہے، اور اس میں پھر حضرت شیخ سید عبداللہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے انہوں نے سلسلہ قادریہ میں خلافت حاصل کی۔ شیخ احمد پہلے چشتی صابری تھے، اب ساتھ قادری بھی ہو گئے، چشتی صابری سے قادری سلسلہ ملا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی بڑی شفقتیں تھی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور انہوں نے نقشبندی سلسلے میں ان کو خلافت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر جو ان کی پہچان ہے یہ نقشبندی سلسلے سے ہی ہوئی، یعنی انہوں نے پھر یہی سلسلہ جو ہے وہ زیادہ عام کیا. ویسے قادری سلسلہ اور یعنی چشتی سلسلے میں تو اتنا معروف نہیں ہے یہ کہ چشتی صابری بھی ہیں یہ، لیکن جو ہے وہ نقشبندی اور قادری یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت ان کی طرف سے معروف ہے. سبحان اللہ. واہ. اور کیونکہ پھر انہوں نے جو ہے وہ تجدید کا کام کیا اور جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کی، اس لیے آپ سے ایک اور سلسلہ یعنی اس کا تسلسل جی. جسے مجددیہ سلسلہ کہا جاتا ہے، اچھا. تو یہ یوں ایک یعنی مشہور ہے کہ یہ یعنی عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی مجددی جب لفظ آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہی ہے، یہ نقشبندی سلسلہ. تو یوں آپ نے جو ہے یہ تینوں سلاسل سے فیض پایا اور ان بزرگوں سے فیض حاصل کیا، علماء سے فیض پایا. تو آپ جو ہے جہاں پر بہت بڑے ولی اللہ تھے اور یہی جو ہے وہ آپ کی شناخت بن گئی، کہیں پر آپ جید عالم دین تھے، صرف و نحو اور دیگر علوم پر آپ کی جو ہے زبردست دسترس حاصل تھی، اور آپ درس بھی دیا کرتے تھے، پڑھایا بھی کرتے تھے. ان کے شاگرد جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ یہ پڑھا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے روحانی فیض بھی پایا کرتے تھے. اور جو سرہند شریف ہے یہ مشرقی پنجاب کا میں واقع ہے، اور یہ جو پٹیالہ ہے، لدھیانہ ہے، یہ تقریباً اس کے قریب قریب کے یہ علاقے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو آپ کے ویسے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے ہے، افغانستان سے ہجرت کر کے یہ سرہند میں بس گئے. آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی سرہند میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اور الحمدللہ پھر سرہند سے جو ہے وہ فیض جو ہے وہ عام ہوا، اور آپ کے ہی خاندان کے لوگ دوبارہ پھر افغانستان میں چلے گئے. اللہ. تو یوں پھر دوبارہ جو ہے وہ افغانستان سے بھی یہ مجددی سلسلہ جو ہے وہ بہت جو ہے عروج اس نے حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی بزرگان دین کی سیرت میں ایک نمایاں پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ خدمت دین کے لیے یا دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، دونوں ہی اعتبارات سے نمایاں جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر کیا کرتے تھے، لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے. خود مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں اگرچہ والد گرامی سے بھی بہت زیادہ علوم و فنون حاصل کیے اور ان کے زیر تربیت رہے، لیکن اس کے علاوہ علم دین سیکھنے کے حوالے سے حضور آپ نے جو اسفار فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا اس کو بھی اگر ایڈریس کریں کہ خدمت دین کے حوالے سے جو طریقہ کار آپ نے اختیار فرمائے اس پر بھی اگر کچھ ارشاد ہو جائے. دیکھیں آپ نے جو ہے وہ ایک تو تصوف میں یعنی جو بزرگوں کا سلسلہ ان کو ملا تھا اس کو عام کرنے کے حوالے سے بڑی کوشش کی، اور ساتھ جو ہے وہ درس و تدریس کا بھی سلسلہ رہا، اور پھر تصنیف و تالیف کی طرح متوجہ رہے. تو یوں دیکھا جائے تو آپ کے جو خدمت دین ہے وہ 3 اعتبار سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو درس نظامی کے اسباق ہیں وہ پڑھانا، دوسرا جو ہے وہ بزرگوں کا سلاسل کا جو سلسلہ ہے یعنی جو تصوف کا سلسلہ ہے اس کو عام کیا، اور تیسرا جو خدمت دین ہے تحریر کرنے کا، آپ کے جو مکتوبات ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اور یہ تصوف کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ اہم ایک درجہ رکھتے ہیں. اگرچہ ان کو مکتوب آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ در حقیقت آپ کی تصنیف ہی ہے، اور ان جو ہے مکتوبات کے اندر جو ہے وہ آپ نے جتنے آپ کو یہ علوم حاصل تھے نا، یعنی علم و عرفان کہیں، یہ جو آپ کے مکتوبات ہیں یہ علم و عرفان کا مجموعہ ہے. تو یوں آپ نے ان تینوں سلسلے میں جو ہے وہ علم دین کو عام کرنے کی، دین اسلام کی تقویت کے لیے کوشش اور محنت کی. ماشاءاللہ. یعنی یوں سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ موجودہ ریسورسز جو بھی تھے وہ علم دین کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار بھی فرمائے، اور ان کا زبردست استعمال کرتے ہوئے اپنے مریدین، اپنے وابستگان کی اصلاح کا ایک زبردست کارہائے نمایاں جو ہے وہ انجام دیا، اور پھر آپ کا فیضان الحمدللہ عز و جل اب تک ہم دیکھ رہے ہیں. میں چاہوں گا راشد بھائی اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد ہو کہ عقائد و نظریات کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اصلاح امت کا ایک سلسلہ جاری رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے کیا پیغام امت کو دیا. سبحان اللہ.
شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو امام ربانی بھی کہا جاتا ہے اور 11ویں صدی کے عظیم آپ بزرگ بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجدد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کے ذریعے امت مسلمہ کو بالخصوص بر صغیر والوں کو بڑا نوازا، اور مجدد کی جو دینی ذمہ داریاں اور خدمات ہوتی ہیں ان میں سر فہرست عقائد و نظریات ہوتے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے طبقے میں، معاشرے میں جب بد عملی بڑھتی ہے، ان کے اقدار اخلاق کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بالخصوص عقائد و نظریات کے حوالے سے ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان عقائد میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مجدد اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتوبات شریف ہوں، یا آپ کی دیگر تصانیف ہوں، آپ کے ملفوظات ہوں، یا آپ کا جو حلقہ احباب ہے، یا آپ کا درس و تدریس کا جو حلقہ ہے، ان تمام مواقع پر اور مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ عقائد اسلامیہ کو واضح فرمایا۔ اور یہ مجدد کے اوصاف میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ برملا حق کا اعلان کرتا ہے۔ ویسے تو یہ لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے یہ چند اہل اللہ ہی ہوتے ہیں جو کما حقہ اس لفظ کے یا اس صفت کے مصداق بنتے ہیں کہ احقاق حق کرنا اور ابطال باطل کرنا، یعنی شریعت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق شرعی اجازت کے ساتھ اور شرعی تقاضوں کے مطابق حق کا حق ہونا بیان کرنا اور باطل کو باطل کہنا، یہ چند ہی خوش نصیبوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں سر فہرست عقائد و نظریات ہیں۔ آپ نے جا بجا اپنے مکتوبات شریف میں بھی ضروریات دین اور ضروریات مذہب اہل سنت کی تشریحات فرمائی ہیں، اور آپ کے مریدین متوسلین میں سے جو بھی اگر عقیدے کے حوالے سے کسی خرابی کا شکار ہونے کے قریب ہوتا، یا اس پر ایسے گویا کہ معاشرے کی طرف سے اثرات مرتب ہونے کے در پہ ہوتے، تو آپ مکتوبات کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے بھی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ بالخصوص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی عظمت و شان، ان کی ناموس، اور ان کو جو اللہ رسول نے درجہ اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اس کے لیے مکتوبات شریف کی عبارتیں جو ہیں سبحان اللہ وہ مشعل راہ ہیں، اور مکتوبات شریف میں وہی عقائد و نظریات ہیں جو 11 صدیوں سے چلے آ رہے تھے، اور 11ویں صدی میں آ کے مجدد صاحب نے بیان کیے، اور پھر 2 صدیاں گزرنے کے بعد 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف میں اور آپ کی تصانیف میں، رضویات میں ہم دیکھتے ہیں تو وہی عقائد و نظریات، وہی مشرب ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر سے، آپ کی صحبت مبارکہ سے صحابہ نے ڈائریکٹ فیض لیا اور امت تک پہنچایا، جو عقائد و نظریات پہنچائے، انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے مجددین آتے ہیں۔ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے مجدد صاحب کی ایک عبارت پڑھنا چاہوں گا۔ ویسے تو مکتوبات شریف کا اکثر حصہ فارسی میں، لیکن کچھ مقامات پر آپ نے عربی میں بھی کلام فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کا اس امت میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی مسلمان وہ بھی ہیں، مسلمان ہم بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے امتی وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن ان کے ایمان کے مدارج اور ان کے ایمان کی قوت اور اس کی شان جو ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا قدر و منزلت ہے، اس کو مجدد پاک بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت عبارت ہے مکتوبات امام ربانی میں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ ان الایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا، کہ مومن تو ہم بھی ہیں، مومن صحابہ بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ایمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے شہودی ہو چکا ہے۔ یعنی کئی ایسے امور ہیں دین کے حوالے سے جن کا ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ صحابہ کرام نے کیا ہے، دیگر لوگ وہ نہ کر سکے، تو صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے ان کو وہ مقام عطا ہوا کہ قیامت تک آنے والے کتب ابدال اور امت کے بڑے بڑے صلحاء مل کر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بخاری شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں اس کا بیان ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ میرے صحابہ اگر کچھ خیرات کریں اور غیر صحابی کچھ خیرات کرے، تو فرمایا کہ غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، راہ خدا میں دینا، یہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کے مد بھر، یعنی ایک معمولی مقدار میں جو کو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ آدھا مد بھی اس کے
اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا احد پہاڑ سونا. یعنی غیر صحابی احد پہاڑ جتنی مقدار خرچ کرے، صحابی رسول مد یا اس سے بھی آدھا خرچ کرے، غیر صحابی سونے جیسی قیمتی چیز خرچ کرے، لیکن صحابی رسول گندم جیسی، جو جیسی ایک عام جو شے ہوتی ہے وہ کرے، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو امت کے بزرگ ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، کبرائے امت ہیں، ان کا ایمان شہودی ہے، ان کا ایمان ایسا ہے کہ اس جیسا ایمان بعد والوں کو نصیب نہیں ہوا. تو صحابہ کرام کے شہودی ایمان کی وجہ کیا ہے؟ 4 بنیادی باتیں جو وجہ فرق کے طور پر ہیں وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں برؤیت الرسول، صحابہ کرام وہ مومن ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا جاگتی آنکھوں سے ظاہری دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار پایا ہے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے کہ آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو ایک تو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرنا، یہ وہ شرف ہے صحابہ کے لیے جو امت میں کسی کو نصیب نہ ہوا، اور اس شرف نے، اس صفت نے ان کو پھر صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. بے شک. وحضور الملکی، اور دوسری خوبی صحابہ کرام کی خصوصیت امت میں یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کے نازل ہونے کی مجلس میں اپنی موجودگی گویا کہ اپنی حاضری لگوائی ہے. یعنی پیارے آقا علیہ السلام جہاں جلوہ فرما ہوتے، جبریل امین وحی لے کر آتے، مقدس فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو اس مجلس میں ان کا حاضر ہونا یہ بھی ان کے لیے امت کے دیگر افراد کے مقابلے میں شرف کی بات ہے. فرمایا وشہود الوحی، شہود الوحی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر جب وحی کا نزول ہوتا تو اس وقت جو برکات ہوتی، کیونکہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، رب کا پیغام لا رہا ہے، وہ بھی دربار رسالت ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا بھی ایک فیض ہے، جبریل کی حاضری کا بھی ایک فیضان ہے، اور پھر وحی الہی کا بھی ایک جلال ہے. تو وحی جب آپ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی زیارت کرنا، وحی کے ان انوار کو، تجلیات کو اور اس کے اثرات کو دیکھنا، یہ صحابہ کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے ہے. اور چوتھی چیز فرمائی ومعاینۃ المعجزات، صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا ہے. ساری امت نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کو پڑھ تو سکتی ہے، سمجھ تو سکتی ہے، سن تو سکتی ہے، قرآن و حدیث میں ان کا بیان تو کر سکتی ہے، لیکن اپنی ظاہری آنکھوں سے معجزات مصطفیٰ کا نظارہ کرنا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے ہیں، لعاب دہن کی برکت سے کھانے میں کثرت ہو رہی ہے، لعاب دہن کی برکت سے مریض شفا پا رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ رہی ہیں. تو یہ چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے والے صحابہ کرام تھے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات تھے تقریباً وہ ایسے تھے کہ صحابہ کرام ہی ان کو دیکھ پائے. لیکن اس حوالے سے میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کے کثیر معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا بھی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس امت کا جو آخری فرد ہوگا اس کے لیے بھی گویا کہ یہ اعزاز رکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اپنی ظاہری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ سکتا ہے. اور وہ معجزہ کوئی اور نہیں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید برہان رشید قرآن ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ امت کا ہر شخص نبی کریم علیہ السلام کے اس معجزے کا دیدار کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے تعلق کو اگر وابستہ کرے گا اور مضبوط رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گویا خصوصی فیضان سے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے سے یہ بندہ فیض پانے والا بن جائے گا. اللہ کریم ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق بھی دے اور اس کی سمجھ بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کر، یعنی جب عمر بڑی ہوئی تب ایک روحانی فیضان بھی ان کا جاری ہوا اور نصیحت کے، علم کے، آگاہی کے جو دریا انہوں نے بہائے وہ بہائے. لیکن بچپن سے ان کا تعلق عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے، جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ایک تعلق کو جوڑا جاتا ہے تاکہ بچے کو ابتدا میں ہی قرآن ملے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ملے، شریعت ملے، اور اس کا مزاج جو ہے یہ شریعت کے مزاج میں، دین کے مزاج میں ڈھل جائے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بالجبر بندہ جب کسی چیز کو اپناتا ہے تو پھر وہ اپنی آپ کی بعض چیزوں کو بدل نہیں پاتا، بلکہ جس
تہذیب میں ڈھل رہا ہوتا ہے اس تہذیب کو کبھی کبھار اپنے اوپر ڈھال دیتا ہے، جس کو کہا گیا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ والا مزاج زبردستی والا ہوتا ہے، لیکن بچوں کی تربیت میں جب اس کو بالکل انیشل اسٹیج سے شامل کیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانے کا کہا جائے تو پھر یہ ایک بچپن کی تربیت ہوتی ہے دان بھائی، جو بندے کے مزاج کو دین اسلام کے موافق کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کا یہی مبارک انداز رہا ہے، وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا درس دیا کرتے تھے، اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ابتداءً گھر ہی سے شروع ہوتی ہیں، بلکہ جب بچہ بولنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے اسے جس بات کو کہلانے کا، کہے جانے کی جو ترغیب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ اس کی زبان پر جب پہلا لفظ جاری ہو تو اس کے خالق و مالک کا نام ہو، وہ اللہ کہے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے اور پہچانے اور اس کا ذکر کرے۔ جب ہم دیگر اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں ان کی زندگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ان کا مبارک انداز بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے، ان کے والدین کی سوچ، فکر اور جو تربیت کا مبارک انداز ہے۔ اور جب یہی سب کچھ ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں میں جو قدر مشترک چیزیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اپنی تعلیم کا بہت بڑا حصہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تعلیم کا، اپنی تربیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس پہلے زمانے میں جب ہم کچھ عرصہ پہلے جاتے ہیں یا کچھ صدیاں پہلے جاتے ہیں تو گھروں کے اندر یہ اہتمام ہوا کرتا تھا، یعنی اولاد کو جب وہ پروان چڑھ رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اب انہیں کس سے کیا سیکھنا ہے اس کے لیے انہیں گھر سے باہر جو ہے وہ تلاش نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ گھر میں والد ہی نوافل ادا کر رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور اسی طرح والدہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کی پابند ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی پابند ہے۔ تو اب بچہ گھر کے باہر جانے سے پہلے ہی یہ بنیادی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے والدین سے سیکھ چکا ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اگر ایک فہرست تیار کی جائے تو پہلے کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے اندر یہی، بلکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں امیر اہل سنت کی جو ابتدائی تربیت ہے وہ آپ کی جو ہے والدہ محترمہ نے، اور کیسے اخلاقیات بھی ہے اس کے اندر، اور یوں کہہ لیں کہ ایک زندگی گزارنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا ایک بہترین جو ہے وہ رول ماڈل موجود ہے۔ تو ابھی بھی جو اللہ تبارک والدہ محترمہ کی طرف سے یہ خوف خدا، زہد و ورع، یہ سب سکھایا جا رہا ہے، قناعت کی اور توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ والد گرامی تو جو ہے وہ آپ کی ابتدائی عمر کے اندر وصال فرما گئے، اور اب جو یوں کہہ لیں جو تربیت ہے اور علم دین کی طرف رغبت ہے، اور پھر وہ بہت سارے واقعات ہیں اور بڑی بڑی قربانیاں ہیں امیر اہل سنت کے گھر والوں کی، تو یہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں، ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں وہی انداز نظر آ رہا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی انداز نظر آ رہا ہے۔ والدہ بھی صوم و صلاۃ کی پابند ہیں، اور والد گرامی بھی اللہ اکبر جہاں ولایت کا تاج سر پر لیے ہوئے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے والد گرامی کو ایک جید ترین عالم دین ہونے کا شرف عطا کیا ہے، جو صاحب تصانیف بزرگ ہیں، اور یوں کہ لکھ بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور یہی انداز ہمیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی میں نظر آتا ہے کہ آپ علم دین، آپ دیکھیں وہ جو تربیت تھی اس کا اثر کیا ہوا، چلتے 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 حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر دیگر علماء کے پاس آپ نے علم حاصل کیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے آگرہ، ہند کا ایک علاقہ ہے، وہاں آپ نے جو ہے وہ سکونت، عارضی سکونت پڑھنے پڑھانے کے اعتبار سے آپ نے اختیار کی کہ درس و تدریس کا وہاں معاملہ کیا کرتے تھے آپ۔ تو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی، چونکہ یہ والد گرامی ہی کی تربیت تھی، وہ خود بھی عالم تھے، خود بھی پڑھتے پڑھاتے تھے، تو بیٹا بھی ان کا اسی جو ہے وہ کام پر، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی بھی اسی انداز میں زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ گھر والوں سے دور ہیں، لیکن آپ دیکھیے اولاد جو ہے، اور پھر ایسی اولاد،
حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی جیسا بیٹا، اللہ اکبر، حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی کے جو والد گرامی تھے حضرت عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب کافی عرصہ گزر گیا حضرت مجدد پاک ملنے نہ آ سکے، اور نہ آنے کا سبب جو ہے وہ حضرت کی دینی مصروفیات ہیں کہ علماء آ رہے ہیں ان کے پاس، علم دین حاصل کر رہے ہیں، بیضاوی شریف پڑھا رہے ہیں، شرح مواقف پڑھا رہے ہیں، ہدایت شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں، یعنی یہ کتابیں اس زمانے میں اور آج بھی شرح مواقف عام طور پر جو ہے نا وہ مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، عقائد کی زبردست ترین کتاب ہے، لیکن مجدد پاک درس دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے آپ، تو لوگ جو ہے وہ علماء آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، یہی آپ کی دینی مصروفیات تھی جن کے سبب آپ والد گرامی کے پاس جو ہے وہ نہ جا سکے۔ اب آپ دیکھیے اب یہ والدین کے لیے بھی جو ہے نا یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ان کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور اولاد کے لیے بھی کہ اولاد اپنے والدین کے لیے کیسی ہے۔ گھر سے چلا گیا، شام تک نہیں آیا تو گھر والے بڑے خوش ہیں، جان چھوٹی نہیں آیا آج کا دن، گھر میں ہوتا تو ہمارے لیے درد سر ہی بنا رہتا، یہ والا انداز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ والد گرامی خود سفر کر کے اپنے بیٹے کی زیارت و ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آگرہ میں جب کسی عالم دین نے پوچھا کہ حضرت اتنا طویل سفر کر کے، اور یوں کہہ لیں کہ ایک عمر کا ایک حصہ ہے اس کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، تو اتنا طویل سفر کرنے کی وجہ، فرمایا کہ شیخ احمد کی زیارت کو آیا ہوں، یہ مصروف ہیں اپنے درس و تدریس کے حوالے سے آ نہیں سکے، تو ارشاد فرمایا میں خود ہی آ جاتا ہوں۔ یہ بھی گھر والوں کا ایک بہت یوں کہہ لیں آپ کے والد گرامی کا انتہائی شفقت اور محبت والا انداز ہے، اور پھر ایک طالب علم کا جو مشن ہے اس مشن میں اس کی ایک بہترین مدد ہے۔ ایک یہ بھی ہو سکتا تھا آپ فرماتے بھائی چھٹی لو اور ادھر آ جاؤ، یہ بھی ہو سکتا تھا، درست ہے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں انہوں نے ایک سٹیپ اور مزید آگے کیا کہ والد صاحب وہ جانتے تھے یہ ادھر آئیں گے تو وہ جو ایک درس و تدریس کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا، تو خود ہی زیارت کے لیے جو ہے نا وہ چلے گئے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہیں کہ ان کے والد گرامی ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک پاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بڑا مزہ آیا جی۔ سبحان اللہ۔ آئیے کچھ کالز بھی ناظرین کی شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی
میں کھٹی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے خالد بھائی، آج میں یہ کلام سناؤں گا. نور وارا آیا نور کھنی آیا سجے عالم میں ڈسو سجے عالم میں ڈسو کیڑو نور چھایا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا بڑا زبردست میلاد شریف کے حوالے سے کلام نور والا آیا ہے. اس کا سندھی ورژن آپ کی مبارک زبان میں جاری ہوا ہے، مبارک آواز میں جاری ہوا ہے. یوٹیوب کے نعت پروڈکشن چینل پر آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں. مدنی چینل پر بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ پیش کیا جاتا رہے گا. مزید کال دیجیے. میرا خلیل بھائی سے یہ سوال ہے کہ خون کی کمی دور کرنے کے لیے کون سی غذائیں کھانی چاہیے جس سے خون کی کمی جو ہے ختم ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں، ان کو مرچیں وغیرہ لگتی ہیں، تو ایسی کوئی چیز بتا دیں جس سے وہ ان کو مرچیں وغیرہ نہ لگیں. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں تاکہ وہ گھر کا کھانا بآسانی کھا سکیں. سبحان اللہ، کیسا آپشنل سوال کیا آپ نے کہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں تو مرچیں لگتی ہیں. اس کا دوسرا کیا مطلب نکل سکتا ہے؟ بہرحال انشاءاللہ خلیل بھائی سے اس پر گفتگو کریں گے. خلیل بھائی ایک میسج ہے اور بڑا زبردست لگا مجھے. ایک سوال ہے خلیل بھائی سے کہ ہالوں کے بیج والا نسخہ جو آپ بتاتے ہیں یہ چبا کر استعمال کرنا ہے یا نگل کر استعمال کرنا ہے؟ اس پر بھی رسپونڈ کیجئے گا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مزید کال دیجئے جناب. خلیل بھائی سے یہ پوچھنا تھا کہ نزلہ اور کھانسی کا کوئی گھریلو علاج ہو تو بتا دیں. زبردست. مزید. میرا نام محمد نصیر اللہ خان اچاری ہے، میں پنجاب کے ضلع چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. تو یہاں صلی اللہ کہتے کہتے میں نے کلام سننا ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. زبردست کال چنیوٹ سے. اللہ کریم آپ کو برکت دے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہترین کلام کی آپ نے فرمائش کی. مزید کون ہے، کہاں سے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا اپنی برکتیں خوشبوئیں لٹا رہا ہے. سلسلہ کھلے آنکھ میں آج ماشاءاللہ خلیل بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو، مدنی چینل کی ٹیم کو سب کو شاد و آباد رکھے. خلیل بھائی یہ کلام سنا دیجئے کہ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. مزید. واہ واہ واہ، مرحبا مرحبا مرحبا. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. بڑی جوشیلی کال آپ نے کی. اللہ کریم سلامتی دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خوب جھوم جھوم کر عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا کرے. اچھا جی، بھاولپور سے میسج ہے، کلام سننا ہے طاہا دی شان والیا. ٹھیک ہے جی. محمد طلحہ بھائی ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے، آج یہ والا کلام سنا دیں. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم برکت دے. اور شامل بھی ضرور ہونا چاہیے لکھا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال ہے کہ پورے فیس پر ریڈ دانے ہیں اور خارش بھی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی علاج بتا دیں جس سے جلدی یہ نشان ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم برکت دے. اچھا، ویلکم مصطفیٰ، یہ کلام سننا ہے. سبحان اللہ. حمزہ یاسین بودلہ. اچھا جی، خارش کے مرض سے نجات کا کوئی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے. گلے کے امراض کے بارے میں کچھ بتا دیجئے، گلے میں خراش رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے. حمزہ والا سے میسج ہے اور اللہ کریم ہم سب کو میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، ذوق والی حاضری ہو. اور کلام کون سا سننا ہے آپ نے؟ مجھے بلا لو شاہ مدینہ.
کہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. اشفاق بھائی کو سلسلے میں بلایا جائے. ٹھیک ہے جی. نعت خواہ نے آج بہت اچھا کلام پڑھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور میرا میسج ضرور شامل کریں. ٹھیک ہے جی، کر لیا ہے. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا، گزارش ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا یہ جو نیا والا کلام ہے سندھی لینگویج کا، یہ سننا ہے. ٹھیک ہے جی. حبیب بھائی، اشفاق بھائی اور ایک اور اسلامی بھائی کا کلام مولایا صلی وسلم، یہ سنا دیں. ٹھیک ہے. خلیل بھائی یہ کلام سنا دیجئے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، یہ خانے وال سے میسج ہے. اللہ کریم برکت نصیب کرے. کچھ کالز ہیں مزید وہ لے لیتے ہیں جی. میرا نام ام تاریہ ہے. خالد بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا نہ کیوں آج جھوم کے سرکار آن. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. مزید پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا پروگرام ہوتا ہے. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی جشن میلاد النبوی کے بارے میں کوئی کلام سنا دیں. شکریہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جشن میلاد النبوی میں قربان جاؤں پیارے اسلامی بھائی. اللہ کریم برکتیں دے آپ کو. اچھا جی، محمد مدثر رضا ہیں حالہ سندھ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کلام سننا ہے لجپال نبی میرے. ٹھیک ہے جی. جوڑوں، کمر درد اور کمزور ہڈیوں سے پریشان افراد کے لیے کچھ بتا دیجئے. واقعی کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں موجود تھا تو ایک بیماری کا انہوں نے نام بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے. بڑے تجربہ کار سفید بالوں والے ڈاکٹر تھے، یعنی عمر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بعض درد ایسے ہوتے ہیں ہڈیوں کے حوالے سے جو انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور پھر مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ وہ بوڑھا ہو کر دنیا سے جائے. اللہ کریم خیر کرے. لیکن اللہ کریم مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنانے والا ہے، وہ شفائیں دینے والا مالک ہے، جس کے چاہتا ہے امراض دور بھی کر دیتا ہے. انہوں نے اس طرح سے کان پکڑ کے کہا میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی امان مانگتا ہوں، اور سب کو اس طرح کی بیماریوں سے اللہ کی امان مانگنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی رحمت سے ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے اور انہیں شفا عطا فرمائے. ایک کال اور لے لیتے. میری گھر والی کے نا پورے چہرے پہ دانے ہیں، اس کا نا علاج بتا دیں، ان میں خارش بھی ہوتی ہے. اللہ کریم رحمت کی نظر کرے. اللہ کریم آسانی دے. انشاءاللہ میسیجز کے جواب آگے شامل کرتے ہیں. ابھی سلسلے میں پیکج شامل کرنے لگے ہیں. اوراد و وظائف، آئیے اسے ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. اس سیگمنٹ میں ہم احادیث میں جو موجود جو وظائف ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں. آج ایک انتہائی مختصر وظیفہ ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. اس بارے میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یا چند اشخاص آئے. انہوں نے آ کے تنگ دستی کے حوالے سے شکایت کی تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. کچھ لوگ آئے، انہوں نے قحط سالی کے حوالے سے شکایت کی، آپ نے یہی وظیفہ بتایا. پھر کچھ لوگ آئے، انہوں نے بے اولادی کے حوالے سے عرض کیا تو آپ نے یہی وظیفہ بتایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جو ہے وظیفہ مانگا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز ارشاد فرمائی، آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا دیتا ہے؟ فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. جب بھی کوئی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جہاں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، وہاں اس کے لیے کوئی راہ نکال دیتا ہے، اس کی اس تنگی کو دور کر دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. اللہ تبارک و تعالی ہر غم کو دور کرتا ہے، ہر پریشانی کے بعد اسے جو ہے
وہ सुकून अता करता है, परेशानियों को दूर फरमा देता है। और फरमाया वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से बंदे को गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से भी मुझे रिज़्क़ मिल जाएगा। अल्लाह ताला उसे अपने गैब के खजानों से अता फरमाता है। तो रिज़्क़ में फराखी के लिए, परेशानियों की दूरी के लिए और तंगियों को, मुश्किलात को दूर करने के लिए एक बेहतरीन वजीफा इस्तिग़फ़ार है। यानी कहने में ये इस्तिग़फ़ार होता है, बाद लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्तिग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। तो ये बहरहाल एक इल्मी बात है। तो इस्तिग़फ़ार कहने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता। तो जब पढ़ेंगे हम, जैसे कहा जाता है कि तौबा करो, तौबा करनी चाहिए, तो फिर हम ये नहीं कहते तौबा तौबा, हम कहते हैं अतूबु इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ तौबा करता हूँ। तो आप कहेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ जो है मग़फ़िरत तलब करता हूँ। या जो है और ज़्यादा कहना चाहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, पूरा कह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। या इस्तिग़फ़ार के जो भी अल्फाज आपको याद हों, उन अल्फाज के साथ कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते रहें। कम अज़ कम इतना ज़रूर पढ़ते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, औराद वज़ाइफ को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए, हिस्सा बनाइए। और कुछ वज़ाइफ हमारे ऐसे होने चाहिए जो हम चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हों, जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीद हैं। अमीर अहले सुन्नत ने इस तरह के वज़ाइफ अता फ़रमाए हैं। और मुश्किल हालात में, परेशानियों में जब बंदा गिरफ़्तार हो जाता है तो मुसलसल क्या पढ़ता रहे, इसके लिए भी औराद वज़ाइफ शिदरे में मौजूद हैं। इसे ज़रूर पढ़ते रहें। अल्लाह करीम परेशानियों से हमें नजात अता फ़रमाए, मुश्किल हालात में हमें साबित कदमी अता फ़रमाए, हमारे ईमान की, अक़ीदे की सलामती हमें अता फ़रमाए। आइए खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम सुनते हैं और फिर इंशाअल्लाह जो इलाज आपने पूछे हैं उनके जवाबात की तरफ भी आएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए, ज़मीन ओ ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए, मकीन ओ मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान
شان والے ارشاد جانے والے جانے والے دی شان والے ارشاد جانے والے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے غیریاں دے پیراں تلے غیریاں دے پیراں تلے چادر بچھانے والے چادر بچھانے والے بچھانے والے چادر بچھانے والے بچھانے والے کڈا سونا نام تیرا تیرا سونا 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 نام تیرا اونچا ہے مقام تیرا اونچا ہے مقام تیرا سچا ہے کلام تیرا سچا ہے کلام تیرا آیت سنانے والے آیت سنانے والے سنانے والے آیت سنانے والے آیت سنانے والے صدا بے سہادیانو صدا بے سہادیانو ہمارے ہمارےانو ہمارے ہمارےانو آڑے آڑے چاریانو آڑے آڑے چاریانو سینے نالے لانے والے سینے نالے لانے والے لانے والے سینے نالے لانے والے سینے نالے لانے والے تذکرے نے عام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہوتے صبح و شام تیرے بادشاہ غلام تیرے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے قسمتاں جگانے والے دل دی آس پوری ہوئے دل دی آس پوری ہوئے دور میری دوری ہوئے دور میری دوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے بلانے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے بلانے والے روزے تے بلانے والے روزے تے بلانے والے ماشاءاللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جو اس سند ہے وہ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین کی اہل قلم
اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا ہے منار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوائے رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا خدائی کی بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے وادی رضا ہمالا سبحان اللہ کیا کہنا ہے جی. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی فیضان سے بھی مالا مال فرمائے. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو چل رہی ہے. مزید بھی کچھ پہلو شامل کریں گے لیکن علاج وغیرہ کے حوالے سے جو باتیں پوچھی گئی ہیں خلیل بھائی سے وہ شامل کرتے ہیں. خلیل بھائی 3 میسیجز میں آپ کی طرف اور بڑھا رہا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو کھانسی ہے اس کا علاج بتا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کلور کوٹ سے ہمارے بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا معدہ بہت خراب رہتا ہے اور چہرے پر بھی بہت دانے ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. میرے خیال سے پہلے بھی یہی اس سے متعلقہ سوال پوچھے گئے ہیں. اور ایک اور میسج ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کمر میں درد اور معدے میں پرابلم ہے. اس کے حوالے سے بھی کہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے اور جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں اپنے کرم سے اللہ کریم دور فرمائے. سب سے پہلے خون کی کمی کے حوالے سے کیا کھایا جائے تو یہ پوچھا گیا تھا. تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ بندہ جو ہے فروٹ کا استعمال کرے. جیسے انگور ہیں سیب ہے, اسی طرح سے خوبانی ہے, انار ہے اور جامن ہے, یہ بھی لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے انگور جو ہے وہ کالے انگور مل جائیں, جیسے موسم نہیں ہوتا تو کالے انگور استعمال کیے جائیں, وہ بھی مناسب ہوتا ہے. رات کو پانی میں بھگو دیں, ساتھ میں بادام بھی بھگو دیں, صبح اس کو کھا لیا جائے, یہ بھی ہے. اب جب انگور کا موسم ہو تو انگور جو ہے وہ استعمال کیے جائیں, تازہ انگور جو ہوتے ہیں. تو یہ خون کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ جیسے جب انگور لیں, ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو جیسے انگور زیادہ لیں تو کچھ گرمائش سی محسوس ہو, تو اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کر لیں, تو یہ بھی ایک مناسب انداز ہے, تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جو بھی موسم ہو اس کے اعتبار سے پھل اگر آپ لیں گے, سبزیوں کا استعمال کریں گے, چقندر ہوتا ہے, پالک ہوتی ہے, تو اس طرح انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. ٹماٹر بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرہیز بھی کیا جائے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لی جائیں کہ جو صحت کے لیے مناسب نہ ہوں. جیسے اب یہ سب چیزیں تو آپ لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس کے آپ فاسٹ فوڈ استعمال کریں, تلی ہوئی چیزیں کھائیں, اور اسی طرح سے ایسی چیزیں لیں کہ جو آپ کی صحت کو نقصان کرے, تو ظاہر بات ہے کہ صحت صحیح معنوں میں بن نہیں پائے گی. تو اچھی غذا جو ہے نا, آپ کوئی بھی ٹیبلٹ کھا لیں, کچھ بھی آپ اس طرح کی چیز لے لیں, تو کیا ہے کہ وہ فوری جا کے اس نے خون کا نعم البدل ہو نہیں سکتی, اس میں معاون ہوگی. تو اس کے لیے یہ کہ اچھی غذا کا انتخاب کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے, ان کو مرچیں لگتی ہیں. یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں آپ کیا مرچیں لگتی ہیں, زو مانا لفظ ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک جواب تو یہ سمجھ میں آتا ہے, بہرحال جو بھی درست ہوا, تو ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ مرچیں زیادہ کھاتے ہوں گے, تو مرچیں کم کھائیں, مرچیں کم ڈالیں. اور کم مرچیں کھانا جو ہے, اگر بچوں والا کھانا آپ کھانا شروع کر دیں جس میں مرچیں کم ہوتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ کے گھر میں اگر جو مسائل ہوں گے معدے کے امراض کے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کم ہو جائیں گے.
یعنی میدے کے امراض میں ایک بڑی وجہ زیادہ مرچیں بھی بنتی ہیں. جی جی، جیسے السر ہوتا ہے بعضوں کو میدے میں، کوئی زخم بھی ہو جاتا ہے، جیسے السر، پھر ابتدائی طور سے کچھ ہلکا پھلکا زخم ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. خدا نخواستہ کسی کو ایسا اگر ہے تو وہ سادی غذا پہ پھر اس کو آنا پڑتا ہے. بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی بچوں والی غذا کھائی جائے، تو جیسے بچوں کو پسند ہے آپ ویسے بنا لیں، انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی مفید ہے، آپ کے لیے بھی مفید ہوگا انشاءاللہ. تو بڑوں والی غذا جو ہے یہی ہے نا، مرچوں والی، یہاں سے مراد مرچوں والی ہے، تو اس سے بچنا جو ہے سبھی کو چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت پیاری بات. جی، اور اس کے علاوہ جو مرچیں، یہ کم خرچ بالا نشین والی بات ہے، ایک ہی ہانڈی میں دونوں کا گزارا ہو جائے گا. پھر یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ زیادہ مرچیں والا ہی آپ کو مزہ کرے گا. تو مرچیں عام طور سے کوشش کریں کہ مرچیں جو ہے آپ خود لے کے پسوائیں. یہ بھی ایک جیسے عرض کرنا ہے ایک فائدے والی بات ہے کہ مارکیٹ میں جو عام طور سے مرچیں مل رہی ہوتی ہیں، ہر کسی کا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو کر سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی مرچیں خود اگر خرید لیں، تو ایسے ہوتے ہیں تعلق واسطے، تو خود خرید کے خود پسوا لیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ کم مرچوں میں بھی کام چل جائے گا. اگر باہر سے بازار سے لیں گے اس میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، پھر اس کی صفائی ستھرائی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اگرچہ مشکل بات ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر 1000 میں کوئی ایک آدھ آدمی بھی کر لے گا تو اس کو فائدہ تو ہوگا. بالکل. تو انشاءاللہ تو اس میں یہ کہ کوشش کریں کم سے کم ایسی چیزیں ڈالیں. دیگر مسالہ جات ہوتے ہیں، تو گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے مسالہ جات ڈالے جائیں، جو بھی آپ پکائیں. تو اسی طرح اگر سردی ہے تو سردی کے حساب سے، گرمی ہے تو گرمی کے حساب سے. تو یہ جیسے گرمیوں کے حوالے سے جو رسالہ ہے شیخ طریقۃ امیر سنت کا دامت برکاتہ عالیہ، تو آپ نے اس میں یہ ہمیں سوچ دی ہے، ذہن دیا ہے، مشورہ دیا ہے کہ گرمیوں کے اندر جو ہے نا ٹھنڈے مسالے ڈالے جائیں. تو اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں 12 مہینے جیسے ایک ہی مسالے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تو ہو سکتا ہے وہی بچوں کو جو ہے لگ رہے ہوں. تو اسی طرح وہ بچے جو ہے نا پانی کم پیتے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو پانی کی ترغیب بہت کم دلائی جاتی ہے. خود بھلے پی رہے ہوتے ہیں، بچے نے صبح سے پیا نہیں پیا اس کی خبر نہیں لی جاتی. تو یہ بھی کیا جائے، وقتاً فوقتاً بچوں کو پانی پلایا جائے. تو منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں بچوں کے، پانی کم پیتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے، تو باہر کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں. تو اس طرح بھی جو ہے منہ میں چھالے ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ تیز مرچ مسالے والے، یعنی نارمل مرچ بھی مسالہ بھی آپ ڈالیں گے تو بچے جو ہے نہیں کھا پاتے. تو یہ بھی ایک بات تھی. اور ہاتھوں کے بیج والا جو ہے وہ نسخہ جو انہوں نے پوچھا کہ اس کو چبانا ہے یا نگلنا ہے، تو ویسے عموماً یہ جو چیزیں پک جاتی ہیں، جو اس کو دودھ میں پکانا ہے، پکانے کے بعد یہ ویسے ہی اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ چبانے کی حاجت رہتی نہیں ہے. ایسے تو جو بھی کھانا کھایا جائے اس کو چبا کے لیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں. اور اگر ویسے نگلیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر فائدے کے بجائے نقصان بھی اس سے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ کھیر کی طرح بن جاتا ہے، تو اگر پھر بھی اس کے اندر کچھ موٹا موٹا ہو تو اس کو آپ چبا لیں. اور اگر ویسے ہی ہے تو اس میں بھلے تھوڑا سا لکوڈ کی طرح ہے تو اس کو پی بھی سکتے ہیں دودھ کی طرح، تو یوں استعمال کر سکتے ہیں. نزلے کھانسی، یہ جو بچوں کی مرچوں والا معاملہ ہے نا جی، یہ ایک آپشن رہ گیا ہے. ایک تو یہ کہ گھر میں مرچوں والا ہے. ویسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سادہ کھانا بھی نا بچوں کو وہ مرچوں والا ہی لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مرچیں لگ رہی ہیں. اور اگر بازار کا ہوگا وہ اگرچہ مرچوں والا ہو تو وہ کہہ لیں کہ یہ بہت مزے کا ہے، اس میں مرچیں میرا فیوریٹ ہے، باوجود یہ کہ ہوں. اس کا کیا حل ہے؟ اس میں جو صاحب حکمت لوگ ہیں، جو عقل مند ہیں، جو اچھے جیسے ڈاکٹر یا حکیم ہوتے ہیں، وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا گھر کے اندر کھانا اچھا بنائیں، بچے کی خواہش کے مطابق جو اس کو پسند ہے وہ بنائیں، تو انشاءاللہ ہوگا گھر کا کھانا کھانے کو دل کرے گا. اب اس نے کھانے جیسے مثال ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے آلو کھانے، اب وہ اس کے سامنے کوئی اور سبزی ہے تو اس کا دل نہیں کرے گا. تو سبزیوں کو جیسے لذیذ انداز پہ بنایا جائے، ایک دائرے کے اندر رہ کر کے، جو وہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف بھی نہ ہو لیکن لذیذ بھی ہو، تو انشاءاللہ جو ہے نا پھر وہ بچے کھائیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کے پکانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو اگر کسی چیز میں کمی ہے تو سیکھ لیا جائے، تاکہ ایسا کھانا بنائیں کہ بچے جو ہے نا باہر نہ جھانکیں، گھر میں ہی ان کو مطلوبہ چیز مل جائے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بچوں کو نزلہ کھانسی ہے تو اس حوالے سے چھوٹے بچے کو کھانسی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ پیتا بچہ ہے تو ان کی امی کو چاہیے کہ اگر والدہ کا اگر دودھ پیتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی پرہیز کریں ٹھنڈے پانی سے، آلو چاول وغیرہ سے، ٹھنڈی چیزوں سے. تو اس سے بچے پہ بھی فرق پڑتا ہے کہ جب وہ دودھ پیتا ہے. اگر کچھ بڑا بچہ ہے فیڈ نہیں کرتا تو پھر یہ ہے کہ ایسے بچوں کو شہد چٹایا جائے تو یہ مفید ہوتا ہے. اچھا شہد ہو، اور یوں کہہ لیں کہ جس کو
معیاری شہد کہا جائے تو انشاءاللہ وہ والا شہد آپ لے کر جو ہے بچوں کو چٹاتے رہیں تو سردیوں کے موسم میں بہت اس سے انشاءاللہ فائدہ رہے گا۔ آخر میں جو ہے وہ چند سوالات تھے کہ جو تقریباً ملتے جلتے تھے۔ گلے میں خراش تھی تو گلے میں خراش کے حوالے سے کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا اچھا توس سیاہ سیرپ ہوتا ہے، نام سے سیرپ ہوتا ہے، یہ آپ لے لیجئے تو انشاءاللہ اس کو 2 چمچ اس کو چاٹتے رہیں دن میں 2 بار 3 بار، تو اس سے انشاءاللہ گلے کی خراش دور ہو جائے گی۔ رہا آخر میں کہ دانوں کے حوالے سے کہ چہرے پر دانے ہیں، خارش ہے، تو اس کے لیے آج کل جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں مٹھوں کا موسم ہے، مٹھے جسے کہا جاتا ہے، تو یہ لے سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ مفید ہیں ان صفائی کے حوالے سے، خون کی صفائی کے حوالے سے۔ خون کی خرابی کے باعث ایسا ہوتا ہے، خون میں گرمائش بڑھ جاتی ہے، خون کے اندر خرابی ہوتی ہے، جگر کی خرابی بعض اوقات ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ انار ہے وہ استعمال کریں، وہ انشاءاللہ اس حوالے سے فائدہ مند ہوگا، وہ چہرے کی صفائی کے حوالے سے اور یہ خون کی صفائی کے حوالے سے، خارش وغیرہ دانوں کے حوالے سے۔ مزید اس کے علاوہ کچھ آپ کرنا چاہیں تو اس میں بنی بنائی دوائیں بھی آپ کو ملتی ہیں، وہ بھی آپ کسی بھی اچھے جیسے شاپ سے لے سکتے ہیں، تو اس سے مختلف ناموں سے آتی ہیں، تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ مستند کسی کمپنی کی ٹیبلٹ بھی ہوتی ہیں، سیرپ بھی ہوتا ہے۔ آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو یہ فروٹ میں نے 2 عرض کیا، یہ آپ استعمال کریں۔ اگر کچھ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں آپ لکھ لیجئے۔ ایک نیلوفر کے نام سے، ایک گلے نیلوفر، یہ ایک جڑی بوٹی ملتی ہے حکیم کی دکانوں سے، پنسار کی دکانوں سے، گلے نیلوفر، تو یہ آپ 50 گرام لے لیں۔ اور اس طرح ایک عناب، گول گول دانے ہوتے ہیں یہ بیر کی طرح، 50 گرام یہ لے لیجئے۔ اور گل منڈی کے نام سے چھوٹے چھوٹے یہ بھی گول گول جیسے پیس ہوتے ہیں اس کے، گل منڈی، یہ بھی 50 گرام لے لیجئے۔ ان تینوں کو جو ہے آپ تقریباً 50 گرام 150 گرام ہو جائے گا، اس کو تقریباً جو ہے نا آپ 4 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے رات کو بھگو دیں، صبح اس کو اچھی طرح سے پکا لیں۔ 4 لیٹر کا جب 2 لیٹر رہ جائے تو اس کو اتار کے چھان کے پھر اس کے اندر آپ کلو بھر چینی شامل کر لیجئے، اس کو چھاننے کے بعد پھر اس کو پکا لیں تو اچھی طرح سے جب اس کا شیرہ بن جائے تو اس کو اتار لیں، 2-4 ابال اس میں آ جائیں تو اس کو اتار کے رکھ لیں، تو یہ سیرپ ایک بن جائے گا اچھا، تو بچوں کو بھی مفید ہوگا، بڑے بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو شوگر ہے تو پھر یہ ساری چیزیں 6 گرام لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی کو چھان کے پی لیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اس طرح سیرپ بنانا چاہیں تو اس طرح بنا لیں، تو 2-2 3-3 چمچ صبح و شام پانی میں ڈال کے لیں، تو ہر طرح کی خارش کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم اپنی رحمت کی نظر فرمائے ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر، اور عاشقان رسول کے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ کریم ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ان پر رحمت کی نظر فرما کر مرادوں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اہل اللہ میں ایک تسلسل ہے کہ یہ افراد ادب کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ولایت با ادب افراد کو عطا فرماتا ہے۔ ادب کا کیا مقام ہوتا ہے، کس طرح اس کو ترجیح دیتے ہیں، کن چیزوں کا ادب کرتے ہیں، آئیے اس حوالے سے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں کیا طرز عمل تھا، رکن شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادب بنیادی چیز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کا اگر دوسرا کوئی نام ہوتا تو وہ ادب ہوتا۔ واہ واہ۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے۔ کس کا ادب کرتے تھے؟ علم کا ادب کرتے تھے۔ کیا بات۔ اور جو اہل علم ہوا کرتے تھے ان کا بھی جو ہے وہ ادب و احترام کرتے، بلکہ ایک حافظ صاحب، اور امید تو یہی ہے کہ وہ آپ کے مرید ہی ہوں گے، تو ایک حافظ صاحب آپ کے پاس تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ تلاوت قرآن جو ہے وہ یعنی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ ان کی تلاوت سے مستفیض ہو رہے ہیں، تو آپ نے جب حافظ صاحب کی جانب دیکھا تو آپ تھوڑا سا بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حافظ صاحب ذرا نیچے تھے، تو فوراً آپ اٹھ گئے اور حافظ صاحب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھیں اور تلاوت قرآن کریں۔ تو یہ حافظ القرآن کا ادب ہے۔ ہم نے امیر علیہ سنت کو کئی مرتبہ دیکھا کہ اگر کوئی آپ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نعت خوان جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر نعت پڑھنے لگے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی کرسی دیں، یعنی آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی نیچے بیٹھ کر نعت پڑھے اور میں صوفے پر بیٹھوں، آپ کی ضرورت ہے صحت کی وجہ سے آپ اوپر بیٹھتے ہیں، ویسے بھی جو ہے جو واعظ ہوتا ہے اسے بلند جگہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا ادب ہے کہ وہ قرآن پاک کا تو ادب کریں گے،
جو حافظ ہوگا نعت کا ادب کریں گے، جو نعت پڑھنے والا ہوگا، تو یہاں پر جو ہے وہ جہاں قرآن کا ادب ہے، نعت کا ادب ہے، وہاں جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے کا بھی ادب ہے۔ سبحان اللہ۔ عمومی طور پر تو جس کاغذ پر مقدس حروف لکھے ہوں یا عام بھی حروف لکھے ہوں تو ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جو بزرگان دین ہیں وہ کاغذ کا بھی ادب کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ تحریر نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پر آگے جا کے تحریر لکھی جائے گی۔ ادب کا انداز دیکھیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ یعنی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرید جو ہے حیران ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے اٹھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا بچھونے کو اٹھائیے۔ جب اس کو یعنی جس چیز پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو جب اٹھایا گیا تو اس کے نیچے کاغذ تھا۔ یعنی آپ کو اللہ، یعنی کرامت ہے یہ آپ کی کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ کوئی نیچے جو ہے وہ ادب والی چیز موجود ہے، تو وہ کاغذ تھا جو نیچے پڑا ہوا تھا، تو وہ پھر نکالا گیا، پھر آپ اس نشست پر بیٹھے۔ یہ جو ہے بزرگان دین کا ادب ہے۔ ایک اور مشہور واقعہ مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو بھنگی کے پاس ایک پیالہ دیکھا جو کہ مٹی کا تھا اور وہ تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا بھی تھا، تو وہ اس نے صفائی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو جب آپ نے اس پیالے کو دیکھا تو اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ تڑپ گئے اور اس پیالے کو لیا، اس کو دھلوایا، اور دھلوانے کے بعد اس کو جو ہے بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اس کا ادب کیا اس پیالے کا کہ جس پر اللہ پاک کا نام کندہ ہے، تو آپ کو الہام ہوا، اے مجدد الفسانی، آپ نے میرے نام کا ادب کیا تو میں آپ کا نام بلند کر دوں گا۔ اور آج دیکھیں ان کے نام کی بلندی نہ صرف پاک و ہند کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور الحمدللہ عرب کے اندر دیکھیں تو حضرت خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آپ کا فیضان نقشبندی سلسلے کا عام ہوا، اور پھر جو ہے وہ بغداد سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا جو ہے وہ روس کی جانب، ترکی کی جانب جو ہے وہ منتقل ہو گیا۔ تو سلسلہ، اور پھر جو ہے مصر کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچا۔ تو یعنی تقریباً جہاں جہاں پر اسلام ہے وہاں پر نقشبندی سلسلہ بھی، مجددی سلسلہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 100 سال تک عبادت کرتا تو مجھے وہ مقام نہ ملتا جو میں نے ایک مٹی کے پیالے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کا ادب کیا، تو اللہ پاک نے مجھے یہ جو ہے وہ انعام اور یہ اکرام اور یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جن سے ہم دل میں محبت رکھتے ہیں ان کا ادب کرنا یہ بھی تو ایک شعار ہوتا ہے، اور ادب کا ہی ایک تسلسل یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نفوس قدسیہ جن کی برکت سے ہمیں اسلام ملا، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، راشد بھائی ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی تو ایک ادب ہی کا طریقہ ہے اور ایک ادب ہی کا انداز ہے۔ اس حوالے سے اگر مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی واقعہ ارشاد ہو۔ سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اپنے دینی منصب کے اعتبار سے مجدد تھے، معمولات اسلام یا معمولات اہل سنت میں ایک چیز یہ بھی رائج ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث ارشادات سے ثابت بھی ہے، آپ علیہ السلام کی ترغیبات بھی اور تائیدات بھی موجود ہیں کہ اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے مسلمانوں کو پیش کیا جائے، جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، ثواب پہنچانا۔ ایک عام مسلمان کو پہنچایا جائے تو ایصال ثواب عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بزرگوں کی، بڑوں کی بارگاہوں میں جب یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو نظر یا فاتحہ یا نیاز وغیرہ کا اس طرح کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف میں آپ کا یہ ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتداءً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پنجتن پاک، یعنی پنجتن پاک میں سر فہرست تو نبی کریم علیہ السلام ہے جو دیگر نفوس قدسیہ کو بھی برکتیں دینے والے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین، یہ 5 نفوس قدسیاں ہیں جن کو عاشقان رسول پنجتن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو مجدد پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابتداءً جب کھانے وغیرہ پر، نیاز پر ایصال ثواب کرتا تھا تو خصوصیت کے ساتھ پنجتن پاک کی نیت کرتا تھا، ان کا نام لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا، مجھے یہ شرف ملا
تو میں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور اپنا چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جسے کھانا بھیجنا ہو تو وہ عائشہ کے گھر بھیجے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ ایصال ثواب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ذکر کیا جائے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توجہ نہ فرمانے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ میں ایصال ثواب میں ان کا نام نہیں لیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ پھر میں نے یہ اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی ایصال ثواب کرتا، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرتا، تو پنجتن پاک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ تمام امہات المومنین بلکہ تمام اہل بیت اطہار کو میں شریک تعام کرتا، یعنی ایصال ثواب بارگاہ میں پیش کرتا، اور میں اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کی سیرت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے عقیدے بھی سکھائے ہیں اور خوبصورت مزاج بھی دیا ہے۔ ایصال ثواب جو انتہائی محمود عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا الحمدللہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں ادب کی توفیق بھی عطا کرے۔ اور میں چاہوں گا رکن شورا کوئی تحفظ اوراق کے مقدسہ، یہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں سر فہرست یہی ہے کہ یہ ادب کے پیش نظر ہی شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ جی بالکل، امیر اہل سنت کا شروع سے ہی ذہن تھا کاغذات کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ سب پر آشکار ہے کہ آج کس طرح جو ہے وہ کاغذ کی بے حرمتی اور مقدس تحریر کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو باقاعدہ ایک شعبہ امیر اہل سنت نے آج سے 7 سال پہلے قائم فرمایا جس کا نام ہے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ۔ تو الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 2,13,850 یہ جو باکسز ہیں وہ مختلف جگہوں پر لگائے جا چکے ہیں، اور جو ہے رب کی رحمت سے خصوصی باکس بھی ہیں، 2680 خصوصی باکس بھی ہیں، اور جو خالی باکس ہوتے ہیں وہ بھی 2 لاکھ سے زیادہ ہر ماہ تقریباً خالی ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ 23,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اس شعبے کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان 7 سالوں میں تقریباً 14 لاکھ بار دانے وہ یا تو سمندر میں ٹھنڈے کیے جا چکے ہیں یا پھر قرآن محل کے اندر، یعنی جو یہ کنویں وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، جو بھی طریقہ کار ہے۔ تو یہ 14 لاکھ سے زیادہ بار دانوں جو ہے وہ مقدس اوراق ان کاغذات جمع کرنا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے رب کی رحمت سے، اور دعوت اسلامی کا یہ ایک بڑا زبردست فعال شعبہ ہے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا آپ سلسلہ مجددیہ کا فیضانی کہہ لیں، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ یہ دعوت اسلامی کے اندر قائم ہے۔ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو بھی ہم نے سماعت کی، اور ان کی سیرت سے ملنے والے مختلف گوشے ہیں جس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان ادب کرنے والا ہو اور ادب کو عام کرنے والا ہو۔ دعوت اسلامی کیا کردار اس حوالے سے ادا کر رہی ہے الحمدللہ یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ گھروں سے نکلیں تو کبھی دیکھیے گا کہ آس پاس گلی محلوں میں کوئی گرین کلر کا باکس ہمیں لگا ہوا نظر آئے گا جس کے اوپر تحفظ اوراق مقدسہ لکھا ہوگا۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی کی ایک کاوش ہے، مقدس اوراق جنہیں ہم ٹھنڈا کروانا چاہتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کیا جائے، انہیں اگر ہم ادب کے ساتھ ان باکسز میں رکھ دیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایکٹیو شعبہ ہے۔ جیسے ہی یہ ڈبے بھر جاتے ہیں انہیں خالی کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ آگے اس کو ٹھنڈا کرنے کا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا فیضان بھی نصیب فرمائے اور ادب کی برکتیں بھی دین و دنیا میں ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ تاجدار تم پہ ہر دم کرو دو سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کرو دو سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلین۔
صلی تم پہ ہر دم کرو دو سلام دور رہ کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کرو دو سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے